السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے رمضان المبارک کے روحانی اور جسمانی ٹوٹکے، اور یہ حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چوغائی و دعوت برکاتہ عالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ رمضان کی مبارک ساتوں میں قارئین مقبولیت کا ایک خاص عمل جو کہ مجھے خواص اور صالحین سے ملا۔ ایک صاحب کمال نے سختی سے نصیحت کی کہ عمل بتا دو ضرور دینا، لیکن کسی نااہل کو نہ بتانا۔ بہت دفعہ سوچا، لیکن ہر شخص کو اپنے سے زیادہ اہل پایا۔ سوچا اب کر کے قارئین واقعی اہل ہیں۔ شاید میری زندگی کے تجربے میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے یہ عمل کیا ہو اور اس کی حیرت انگیز تجربات نہ ملے ہوں، جن کو ہر شخص چاہتا ہے۔ جو زندگی کے دن رات گزار رہا، اس عمل کے 10 بڑے فائدے جو اب تک چند نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کے تجربات و مشاہدات میں آ چکے ہیں، وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں جو شخص اس عمل کو کرے گا، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کو کرنے سے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، سالہ سال سے اٹکے ہوئے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ملے جن کے عدالت میں بہت زیادہ مقدمات تھے، لیکن رمضان کے اس عمل نے ان کو مقدمات سے خلاصی دے دی۔ تیسرا فائدہ شادی بیاہ کی بندش۔ شادیوں اور رشتے کے اٹکے ہوئے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ غیب سے رشتے بنتے ہیں۔ چوتھا ہے رزق کی برکتیں۔ اس وظیفے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق اپنی پوری برکت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، بلکہ بے شمار پڑھنے والے تجربہ کار لوگوں نے یہاں تک کہا کہ رزق بڑھتا نہیں بلکہ اس کی بارش ہوتی ہے، بند دروازے کھلتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے لا علاج اور طویل العلاج بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسی بیماریاں، لا علاج بیماریاں ایسے طریقے سے قابل علاج ہو جاتی ہیں اور اس طریقے کا غیب کے خزانوں سے راہیں اور راستے کھلتے ہیں، خود انسان حیران رہ جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ گھریلو الجھنوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ شخص جو ہر وقت نظر بد شاکی نظر رہتے ہیں، یا ایسے بچے جن کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے، یا ایسے لوگ جن کا کاروبار نظر بد کا شکار ہو گیا اور ان کی زندگی میں زوال اور پریشانی ہے، اس مسئلے کا بہترین حل ہے یہ وظیفہ۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس کا ساتواں فائدہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزر گئی یا ایک کمرے کے گٹھن زدہ گھر میں ہر من یہ چاہتا کہ آسودہ اور کشادہ رہائش مل جائے۔ پریشان کیوں ہیں؟ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آٹھواں فائدہ اچھا کاروبار، بہترین روزگار۔ اچھی جگہ جاب ملازمت چاہتے ہیں، ہر تدبیر اختیار کر کے دیکھ لی ہے، تمام راستے بند ہیں، روزی کا ہر دروازہ بند ہے اور اس پر پڑے تالے اتنے کند ہیں کہ کوئی چابی یعنی تدبیر تالے میں گھومتی ہی نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی ملازمت یا بہترین کاروبار، بیرون ملک جانے کے راستے، آپ کی اولاد، بھائی، خاندان بہترین رزق پائے، بس آپ پر پر اعتماد ہو کر صرف گھرانے کے افراد یہ وظیفہ کریں۔ نواں فائدہ یہ ہے زیارت حرمین کی سعادت۔ اس کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ اس کا نہایت اہم ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس کا احادیث مبارکہ میں جا بجا ثبوت ملتا ہے اور اس عمل پر قبولیت کے اشارے ملتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ خیر کی غائبانہ دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولین اور آخرین کی دعائیں، موجودین اور غائبین کی سعادت مند دعائیں، حتیٰ کہ سمندر مچھلیاں ہوں یا زمین پر رہنے والے جانور، فضاؤں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے یعنی بحر و بر کی ہر مخلوق آپ کے لیے بے تابانہ دعاؤں میں مشغول ہو جائے، حتیٰ کہ آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں، وہ کرشماتی عمل یہ ہے۔ اتنے فائدے کے بعد جی چاہتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ ہر پل، ہر سانس، کھلی تعداد میں، دن رات نہایت کثرت سے اس کو پڑھیں۔ کوشش ہو کہ رمضان المبارک میں 1 سوا لاکھ، 2 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، ورنہ 1 سوا لاکھ ہو جائے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے کچھ تعداد رہ جائے تو رمضان کے بعد پورا کر سکتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد پڑھے، ورنہ گھر کے جتنے افراد زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ہر بندہ اپنی تعداد پوری کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ ان باسعادت راتوں میں پڑھیں گے اتنا کمال ملے گا۔ بندے کی طرف سے ہر پڑھنے والے کو اجازت ہے، اس کو رمضان میں 27 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔